شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کو لیڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اعتزاز احسن کی موجودہ صورتحال پر سامنے آنے والے بیانات ملکی فیصلہ کن معاملات پر جمہوری روایات کے امین سمجھے جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ لوگ بہتر تعلیمی پس منظر اور تھوڑا بہت حالات سے سیکھنے والے لوگ ہیں، باقی یہ بھی ہیں سیاست کے گند ہی، مگر کچھ حد تک تو خود کو روایتی غلامی سے الگ کرنے کے لیے تھوڑی بہت فکر کے حامل تو ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں جیسے مریم نواز کی چھترول کر دی، اور جب اینکر خاتون نے مریم نواز کی پاکستان آمد کے بارے میں شاہد خاقان عباسی سے سوال کیا تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی پارٹی کے لیے کام کیا اور وہ اب بھی تمام معاملات خود اپنے ہاتھوں سے آرگنائزڈ کر لیں گے، اور کہا کہ مریم نواز کو وہ اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں۔ اینکر کے اگلے سوال کا جواب دیتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے ثابت کر دیا کہ خاندانی غلام ابن غلام لوگوں میں بھی تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے، مگر وہ اسے استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ نواز شریف مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی کے تحفظات دور کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے عملاً ہٹایا جانا شاہد خاقان عباسی کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کیلیبری کوئن نے خود کو بہت ہی اچھا لیڈر ثابت کرنے کی ہر ناکام کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی پارٹی کا اور نواز شریف کا ساتھ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے پر مشتمل ہے، لیکن وفاداری شک و شبے سے بالاتر ہے اور ہماری جماعت کا اثاثہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی ایسی بات پر کتنی دیر تک قائم رہتے ہیں۔ نواز اور بلاول بھٹو جیسے موروثی خاندانی سیاست کرنے والے مفت خوروں کو پیغام ہے کہ اگرچہ ملک میں موروثی سیاست اور بادشاہت والا نظام پایا جاتا ہے، لیکن دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور شعور رکھنے والی قوم اب موروثیت سے تقریباً نفرت کرنے لگی ہے۔ موروثیت نے بھی ہمارے ملک کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جیسے بھٹو کا خاندان 4 دہائیوں سے اس ملک پر حکمران، نواز شریف کا خاندان 3 دہائیوں سے اور فضل الرحمان کا خاندان بھی 3 دہائیوں سے اس ملک پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کی نظروں میں اگر قابل پارٹی ورکروں کی کوئی اہمیت ہوتی، اگر ملک و قوم کا درد ہوتا، اگر جمہوریت کی بقا کا احساس ہوتا، تو کبھی بھی یہ نام نہاد سیاستدان اپنی اولادوں کو ترجیح نہ دیتے، بلکہ وہی فیصلہ کرتے جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ جہاں عوام کو آسانی سے بے وقوف بنا لیا جائے۔ اب ہر بات پر ہر بال کی کھال اتار لی جاتی ہے، جیسے سوشل میڈیا پر ابھرتا ہوا شعور ان ڈرامے بازوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ رہا ہے۔ پہلے اس ملک کی مجبور اور بے بس عوام پر مہنگائی کے بم گرا کر، کل مریم نواز صاحبہ کی جہاز کے عملے کے آفیسرز کے ساتھ وکٹری کا نشان بنانے کا پلانٹڈ فوٹو سیشن ہو، یا پھر آٹے کی قطاروں میں کھڑے ہوئے مجبور و بے بس لوگوں کے سامنے اپنی تاج پوشی اور بناوٹ کے مناظر جس کی بے حسی کی غمازی کرتے ہیں، جو انقلاب فرانس میں موجود تھی کہ اگر لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ پاکستانی عوام کو ماضی کی پرستش اور روایتی سیاستدانوں کی پوجا کرنا چھوڑنی ہوگی، کیونکہ شریف خاندان نے پاکستان کا اتنا برا حال کر دیا کہ اب تو ان کے اپنی صفوں میں بھی بغاوت سر اٹھا رہی ہے، اور مریم نواز کو اپنا لیڈر ماننے سے پہلے شاہد خاقان عباسی فواد چودھری کی غیر قانونی گرفتاری کی مخالفت کر چکے ہیں۔ مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شاہد خاقان عباسی نے عوام میں جو شعور پھیلانے کا آغاز کیا، اس طرح سے تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ سیاست کو پاور پالیٹکس سے ایشو بیسڈ کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے اور سویلین سپرامیسی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو اکنامک نیو لبرل ماڈل پیش کر رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک اقدام ہے، جس سے پاکستان کا غریب طبقہ مزید پسے گا اور امیر طبقہ مزید امیر ہو جائے گا۔ ایک طرف مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ صرف امیروں کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور جو غریب بچے سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، جو کہ پہلے اس بدقسمت ملک کے 2 کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں، جن میں اکثریت غربت کی وجہ سے سکولوں سے باہر ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے ان کی تعداد مزید بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہ کنجر نہ دفاعی بجٹ پر بات کرتا ہے، نہ سرمایہ داروں کو جو 2600 ملین کی سبسڈی مل رہی ہے اس پر بھی بات نہیں کرتا۔ پہلے اس ملک میں نیوٹرل پارٹیوں کا راج ہے، اب پتہ نہیں یہ مفتاح مصطفیٰ عباسی پتہ نہیں کون سا چورن بیچ کر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔